بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، 24 نومبر 1971 کو امریکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف اس وقت دنیا کو حیران کر دیا تھا بلکہ آج تک اس کا راز حل نہیں ہو سکا۔ یہ کہانی ایک ایسے پراسرار شخص کی ہے جس نے خود کو ڈی بی کوپر کہا۔ ایک ہوائی جہاز ایجاد کیا، لاکھوں روپے لوٹے اور پھر پیراشوٹ کے ذریعے غائب ہو گیا، ایسا کہ اس کے بارے میں آج تک کوئی کچھ بھی نہیں جان سکا۔ یہ کہانی جرم، ہوشیاری اور مہم سے بھرپور ہے۔ سامعین اکرام، 24 نومبر کی شام ایک شخص نے امریکی شہر پورٹلینڈ کے ہوائی اڈے سے نارتھ ویسٹ ایئر لائنز کی پرواز نمبر 305 کا ٹکٹ خریدا۔ اس نے اپنا نام ڈین کوپر بتایا۔ یہ شخص عام سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سوٹ، ٹائی اور کالا چشمہ پہن رکھا تھا اور ایک سادہ سا بریف کیس اس کے ہاتھ میں تھا۔ جہاز میں سوار ہونے کے بعد کوپر ایک سیٹ پر آرام سے بیٹھ گیا اور جیسے ہی جہاز نے اڑان بھری، اس نے ایئر ہوسٹس کو ایک نوٹ دیا۔ پہلے تو ایئر ہوسٹس نے اس نوٹ کو نظر انداز کر دیا، لیکن کوپر نے دھیمی آواز میں کہا، یہ نوٹ پڑھ لو، میرے پاس بم ہے۔ ایئر ہوسٹس نے جب نوٹ پڑھا تو وہ حیران رہ گئی۔ کوپر نے دھمکی دی کہ اگر اس کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو وہ بم دھماکہ کر دے گا۔ اس نے درج ذیل مطالبات پیش کی۔ نمبر 1، نقد 2 لاکھ امریکی ڈالر، جو اس وقت کے حساب سے پاکستانی روپوں میں تقریباً 18 لاکھ روپے بنتے تھے۔ آج کے حساب سے یہ رقم پاکستانی روپوں میں تقریباً 40 کروڑ روپے بنتی ہے۔ نمبر 2، 4 پیراشوٹ۔ نمبر 3، جہاز کے لیے ایندھن بھرنے کا مکمل انتظام تاکہ مزید سفر کیا جا سکے۔ ایئر لائنز اور ایف بی آئی نے صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے تمام مطالبات مان لیے تاکہ کسی مسافر کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ جہاز کو سائٹل کے ہوائی اڈے پر لینڈ کرا دیا گیا۔ وہاں کوپر کے مطالبات کے مطابق نقد رقم جو چھوٹے نوٹوں میں تھی، 4 پیراشوٹ کوپر کو فراہم کر دیے گئے اور تمام 36 مسافروں کو محفوظ طریقے سے رہا کر دیا گیا۔ لیکن کوپر نے جہاز کے عملے، پائلٹ، فلائٹ انجینئر، ایئر ہوسٹس کو یرغمال بنا کر جہاز کو دوبارہ اڑانے کا حکم دیا۔ سامعین اکرام، کوپر نے جہاز کے پائلٹ کو حکم دیا کہ وہ جہاز کو جنوب کی طرف میکسیکو لے جائے، لیکن وہ جہاز کو انتہائی کم رفتار اور کم بلندی پر اڑانے کی ہدایت بھی دیتا رہا۔ رات تقریباً 8 بجے جب ریاست واشنگٹن کے گھنے جنگلات کے اوپر سے جہاز پرواز کر رہا تھا، کوپر نے پیراشوٹ کے ساتھ دروازہ کھولا۔ اس نے نقد رقم جو تقریباً 18 لاکھ روپے تھی اپنے ساتھ باندھی اور پیراشوٹ کے ذریعے جہاز سے چھلانگ لگا دی۔ گہری رات، سخت موسم اور خطرناک علاقے کے باوجود کوپر اپنی رقم سمیت غائب ہو گیا۔ جہاز کے عملے کو کچھ دیر تک معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ کب اور کہاں کود گیا۔ جیسے ہی جہاز کی محفوظ طریقے سے لینڈنگ کی گئی، ایف بی آئی نے فوراً سرچ آپریشن شروع کیا۔ انہوں نے پورے علاقے کو چھان مارا، لیکن نہ تو کوپر کا کوئی سراغ ملا اور نہ ہی اس کے ساتھ لی گئی رقم کا۔ تقریباً 45 سال تک یہ کیس کھلا رہا، لیکن کوپر کی شناخت کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ 1980 میں ایک بچہ دریائے کولمبیا کی مٹی میں دبی $5800 کی رقم بوسیدہ نوٹ تلاش کرتا ہے۔ نوٹ انہی سیریل نمبرز کے ساتھ ملتے تھے جو کوپر کو دیے گئے تھے۔ اس کے باوجود کوپر کے بارے میں مزید کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ ناظرین اکرام، یہ کیس کئی نظریات کو جنم دیتا ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ڈی بی کوپر ایک ماہر پیراشوٹ جمپر تھا جو کامیابی سے زمین پر اترا اور اس نے کہیں چھپ کر اپنی زندگی ایک نئی شناخت کے ساتھ گزاری۔ بعض ماہرین کے مطابق شدید سرد موسم، تیز ہوا اور علاقے کی دشواریوں کی وجہ سے کوپر پیراشوٹ کے ذریعے کودنے کے بعد زندہ نہیں رہ پایا ہوگا۔ اس کا جسم اور رقم شاید کہیں جنگلات میں دفن ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کوپر کے اس عمل کے پیچھے کسی اندرونی شخص یا کسی خفیہ ایجنسی کی مدد شامل تھی، جس کی وجہ سے وہ بغیر کسی سراغ کے غائب ہو گیا۔ سامعین اکرام، یہ واقعہ امریکہ کی تاریخ کا واحد ہوائی جہاز ہائی جیکنگ کیس ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ ڈی بی کوپر ایک پراسرار شخصیت بن گیا اور کئی کتابیں، فلمیں، دستاویزی پروگرام اس پر بنائے گئے۔ وہ عوامی تحلیل کا حصہ بن گیا اور ایک ہیرو جیسا کردار اختیار کر گیا جو کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی چالاکی اور ہوشیاری سے غائب ہو گیا۔